الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہماری گفتگو شرک کی مذمت پر تھی اور آج کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جن کو بڑھا چڑھا رہے ہیں، جن بزرگوں کو، وہ کل قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ قیامت کے دن شرک کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو نیک لوگ جو ہیں وہ ان کے شرک کی وجہ سے ان سے بیزار ہوں گے. وہ ایسا نہیں کہ وہ سمجھیں گے کہ جی ہماری محبت میں چونکہ غلو کا شکار ہوئے تھے، ہماری محبت میں اندھے ہو کر یہ کام کرنے لگے تھے، شرکیہ امور بجا لانے لگے تھے، تو ہم ان کا ساتھ دیں. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ صاف اور صاف بری الذمہ ہو جائیں گے، بیزاری کا اعلان فرما دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے آخر میں آیت نمبر 116 تا 118 اس چیز کو بڑی واضح طور پر بیان فرمایا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس دن یہ ارشاد فرمائے گا، قیامت کے دن یہ بات اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کہ آپ نے لوگوں سے یہ بات کہی تھی، اتخذونی، کہ بنا لو مجھے، وہ امیہ، اور میری والدہ ماجدہ کو، الہین من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اپنے دو الہ. کیا آپ نے ان کو اس بات کا حکم دیا تھا؟ یعنی کیا آپ نے ان کو اس بات کی تعلیم دی تھی؟ کیا آپ نے ان کو ایسا کچھ سمجھایا تھا؟ آپ نے کچھ ایسا پڑھایا تھا؟ آپ نے کوئی ایسی بات کی تھی؟ اللہ سوال فرمائے گا قیامت کے دن. اب دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالی علام الغیوب ہے، ہر غیب کا جاننے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو واقعہ ہو جانے کے بعد علم ہوتا ہے، نہیں، بلکہ واقعہ سے پہلے ہی اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیں گے جو کوئی اللہ کو پہلے ہی سے معلوم ہے. اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس پر بھی کچھ عرض کرتا ہوں. آپ غور فرمائیے، اللہ فرماتا ہے آپ نے کہا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام جواب ارشاد فرمائیں گے کہ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس بی حق ما لیس لی بحق. عیسیٰ علیہ السلام جواب میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. فرمائیں گے کہ پاک ہے تیری ذات، میرے لیے یہ جائز ہی نہیں، یا یہ ممکن ہی نہیں، یا یہ مناسب ہی نہیں کہ میں ایک ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا. یعنی مجھے یہ بات، اس بات کا حق پہنچتا ہی نہیں کہ میں لوگوں سے کہوں کہ میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، مجھے اپنا الہ بنا لو. مجھے اس بات کا حق پہنچتا ہی نہیں، چونکہ عبادت جو ہے یہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے. اللہ کے حق میں ڈاکہ ڈالنے کا حق تو مجھے پہنچتا ہی نہیں. میں نے ایسا ہرگز نہیں کہا. ان کنت قلتوہ فقد علمتہ، اے اللہ اگر میں نے یہ بات کی ہوتی تو تو اسے یقیناً جانتا، تیرے علم میں ہوتا. تعلم ما فی نفسی،
تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے۔ اللہ میں نہیں جانتا لیکن تو میری ہر بات کو جانتا ہے۔ انک انت علام الغیوب، یقیناً تو بہت زیادہ غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ تو عالم الغیب ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، علام الغیوب ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ فرمایا پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے ان کو صرف اسی بات کا حکم دیا اے اللہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ عبادت اللہ رب العالمین کی کرنا، میں نے انہیں شرک کا حکم نہیں دیا تھا۔ اللہ فرمائے پھر آگے فرمائیں گے، اللہ فرماتا ہے وہ فرمائیں گے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اے اللہ جب تک میں ان کے درمیان میں رہا میں اس بات کا گواہ رہا، اور جب فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اے اللہ پھر تو ان کا نگران تھا، تو ہی ان کا نگران تھا۔ مجھے تو نے آسمانوں پر اٹھا لیا، توفیتنی تو نے مجھے اٹھا لیا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان کا نگران تھا۔ اپنی موجودگی میں میں نے ان کو ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ الہ بنا دینا، میں نے اس بات کا نہیں کہا تھا۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی کہیں گے وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اے اللہ تو ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، کوئی چیز تیرے علم سے پوشیدہ نہیں۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، اور اگر تو انہیں بخش دے، انہیں معاف کر دے تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ میرے بھائیوں عیسیٰ علیہ السلام صاف نفی فرما دیں گے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں انہیں اس بات پر توجہ دینا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام صاف نفی فرما دیں گے، صاف انکار فرما دیں گے کہ میں نے نہیں کہا تھا۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ کے سب کچھ علم میں ہے، اس کے باوجود اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے کیوں پوچھیں گے جبکہ اللہ جانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ یہ پوچھنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے، اس سے یہ حکمت معلوم ہوتی ہے واللہ اعلم بالصواب، اس سے یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ جو قیامت کے دن ان کے پجاری ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان کی پوجا کرنے والے، ان کی پرستش کرنے والے، ان کو جو ہے یہ بات ان کو اس دن پچھتاوے کا باعث محسوس ہو رہی ہوگی کہ جن کی محبت میں اندھے ہوئے تھے، جن کی محبت میں غلو کا شکار ہوئے تھے، جن کی محبت میں انہیں حد سے بڑھا ڈالا تھا، انہیں عابد کے مقام سے معبود کے مقام تک لے آئے تھے، ان کو اللہ کا بندہ اور رسول سمجھنے کے بجائے، احترام اور محبت کے بجائے ان کی عبادت کرنے لگ گئے تھے، ان کی پرستش کرنے لگ گئے تھے۔ آج وہ ہم سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں، آج ہم سے وہ بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں، یہ نیک لوگ بیزاری کا اعلان کر دیں گے کیونکہ انہوں نے شرک کا حکم دیا ہی نہیں تھا، انہوں نے یہ کہا ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شریک کرنا، انہوں نے اس بات کی تعلیم دی نہیں تھی۔ ان کی تعلیم کے برعکس، ان کی توحید کی تعلیم کے برعکس جن لوگوں نے شرک اختیار کیا، یہ شرک کرنے والوں کے لیے ندامت کا باعث بن جائے گا، ان کا جواب افسوس کا باعث بن جائے گا کہ انہی کی محبت میں یہ سب کچھ کیا تھا، اور یہی آج ہم سے دامن چھڑا رہے ہیں، یہی ہم سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں، یہی ہم سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں۔ گویا یہ مشرکین کے عذاب میں، شرک کرنے والوں کے عذاب میں ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہوگا، انہیں اور زیادہ اس کی تکلیف محسوس ہوگی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ یونس کی آیت نمبر 28 اور 29 میں اس بات کو بیان فرماتا ہے، فرمایا رب کریم نے کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے یوم نحشرهم جميعا، جب ہم سب کو جمع کر دیں گے، سب کو جمع کر دیں گے، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ان لوگوں سے کہیں گے کہ جن لوگوں نے شرک کیا، شریک بنائے، ان سے کہیں گے مکانکم انتم وشرکاؤکم، ٹھہرے رہو تم اپنی جگہ پر، تم بھی اور تمہارے شرکاء بھی اپنی اپنی جگہوں پر ٹھہرے رہو، اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے رہو۔ اللہ فرماتا ہے فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم ان کے درمیان اختلاف برپا کر دیں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، ان کے شرکاء کہیں گے نہیں ہرگز نہیں، تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ نیک لوگ ہوں گے یقیناً جو اس بات کی نفی فرمائیں گے، جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے نیک ہونے میں کوئی شبہ نہیں،
اس بات کی نفی فرمائیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں گواہ کافی ہے، اللہ کی گواہی کافی ہے. اللہ جانتا ہے ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلُونَ، ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے، بے خبر تھے، ہمیں علم نہیں، ہم نے تمہیں اس کی تعلیم بھی نہیں دی، اور ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم اس بات سے بے خبر تھے کہ تم ہماری عبادت کیا کرتے تھے، ہمیں اس کا کچھ نہیں پتا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قیامت کے دن وہ نفی فرما دیں گے، وہ نفی کر دیں گے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو کئی ایک مقام پر بیان فرمایا، جیسا کہ سورہ فاطر آیت نمبر 13 اور 14 میں فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، سے دعائیں مانگتے ہو، جنہیں مشکل کشا سمجھتے ہو، جنہیں حاجت روا سمجھتے ہو، جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں، یہ جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ مجھے ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم کے کرب و بلا سے، ہر قسم کے رنج و الم سے، ہر قسم کی تکلیف سے بچا سکتے ہیں، میری مشکل کشائی کر سکتے ہیں، میری حاجت روائی کر سکتے ہیں، فوت ہونے کے بعد بھی میرے مشکل کشا، میرے حاجت روا ہیں، جن کو تم پکارا کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہیں تم پکارا کرتے تھے وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے. فرمایا ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارو، لا يسمعوا دعاءکم، یہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے، تمہاری دعائیں نہیں سن سکتے. تمہارا یہ سمجھنا کہ یہ تمہاری پکار سن رہے ہیں، تمہاری دعائیں سن رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے، یہ تمہاری دعائیں نہیں سن سکتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر یہ سن بھی لیں، جن کو تم پکار رہے ہو، جن سے دعائیں مانگ رہے ہو، اگر یہ سن بھی لیں یہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن یہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. یہ غیر اللہ سے دعا مانگنا یہ شرک ہے، چونکہ بات دعا کی چل رہی ہے. اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِي، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. بہت سے مترجمین نے یہاں پر اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے، اپنے عقیدے کی دفاع کے لیے، اپنے باطل عقیدے پر دبیس پردے چڑھانے کے لیے، اسے تقویت پہنچانے کے لیے ترجمہ کیا ہوا ہے کہ جن کو تم پوچھتے ہو. یہاں بات صرف پوجا کی نہیں، اگرچہ دعا بھی عبادت ہے، اگر عبادت کے معنی میں لے کر کے پوجا ترجمہ کیا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آگے اللہ نے یہ فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو یہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے. بات پوجا پاٹ کی نہیں، بات پرستش کی نہیں، وگرنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما دیتا کہ وہ تمہاری پوجا کو دیکھ نہیں سکتے. بات دیکھنے کی نہیں ہو رہی، بات سننے کی ہو رہی ہے. دعا پکار، دعا نہیں سنتے وہ تمہاری. لا يسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری دعا نہیں سن سکتے. اگر سن لیں، فرض کریں، حقیقت تو یہی ہے کہ وہ نہیں سن سکتے، لیکن اگر سن بھی لیں تو تمہاری پکار قبول نہیں کر سکتے. مستجابوا لکم، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِنِّي عِبَادِي عَنِّي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں تمہارے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب پکارنے والے، داعی، دعا مانگنے والے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو قبول کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں ان کی پکار کو سنتا ہوں. غیر اللہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مستجابوا لکم، وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے، قبول نہیں کر سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن یہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے کہ اللہ ہمیں نہیں معلوم. یعنی غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، غیر اللہ سے دعا مانگنا شرک ہے، چونکہ دعا عبادت ہے. سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. عبادت اگر غیر اللہ کی کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا. قیامت کے دن یہ اس دعا کا، یعنی غیر اللہ کو پکارنے کا، ان سے دعائیں مانگنے کا شرک جو تم کیا کرتے تھے، اس شرک سے یہ انکار کر دیں گے کہ اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا، ہمیں نہیں معلوم، ہم اس شرک سے بے خبر ہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ خبیر کی طرح قطعاً کوئی بھی تمہیں خبردار نہ کرے گا.
جیسے اللہ تمہیں خبر دے رہا ہے قیامت کے دن کے معاملے کی، اس طرح تمہیں کوئی اور اس بات کی خبر نہیں دے گا۔ یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ اللہ تمہیں پہلے سے ہی بتا رہا ہے کہ لوگوں ان کی پوجا پاٹ چھوڑ دو، لوگوں ان کو مشکل کشا سمجھنا چھوڑ دو، ان کو حاجت روا سمجھنا چھوڑ دو، اس غلط فہمی کو چھوڑ دو کہ یہ تمہاری پکار سنتے ہیں، یہ تمہاری دعائیں سنتے ہیں، یہ تمہاری مدد کو آتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو بڑے ہی فخر سے کہتے ہیں جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا وہ سننے، اللہ فرماتا ہے لا يسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری دعا نہیں سن سکتے، اگر سن بھی لے تو قبول نہیں کر سکتے، قیامت کے دن انکار کر دیں گے۔ چونکہ یہ نیک لوگ ہیں، شرک سے نفرت کرنے والے ہیں، توحید کی دعوت دینے والے تھے، توحید پر ثابت قدم تھے، توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، عقیدہ توحید کا پرچار کیا کرتے تھے، یہ تمہاری ان باتوں سے انکار کر دیں گے، اور ان کا انکار ہوگا۔ آج ہی تمہیں اللہ خبردار کر رہا ہے، جو خبردار ہونا چاہے اللہ کی ان آیات پر غور کر کے چھوڑ دے اپنے شرک کو، چھوڑ دے ان عبادات کو، غیر اللہ کی عبادات کو، کیونکہ اللہ آج ہی خبردار کر رہا ہے، اور اللہ کی طرح کوئی خبر نہیں دے گا۔ اللہ عالم الغیب، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ نے تمہیں خبردار کر دیا، اللہ نے تمہیں آگاہ کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اور ایسی آیات جب ایسے لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہیں جو غیر اللہ کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، ان سے دعائیں مانگ کر ان کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ان کی طرف سے ایک جواب آتا ہے کہ بتوں والی آیات ہم پہ فٹ کی جا رہی ہیں، یہ آیات بتوں سے متعلق ہیں، یہ بتوں والی آیات ہیں جو پڑھ کر بزرگوں پر فٹ کی جا رہی ہیں، اس سے مراد بت ہیں، نیک لوگ نہیں ہیں، بت ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک تفصیلی موضوع ہے کہ یہ آیات کیا بتوں سے متعلق ہیں، کیا بت عبادت سے انکار کریں گے؟ ویسے سمجھدار کے لیے تو اشارہ کافی ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے، وہ تو نبی تھے، پیغمبر تھے، اللہ کا کلمہ تھے، کلمت اللہ تھے، روح اللہ تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، کتاب سے سرفراز فرمایا، معجزات سے سرفراز فرمایا، وہ کوئی بت نہیں تھے۔ سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے، واضح دلیل قرآن مجید کی وجود ہے کہ وہ بھی تو عبادت سے انکار کر دیں گے۔ تو یہ آیات صرف بتوں کے متعلق نہیں ہیں، اس کے کیا دلائل ہیں کہ یہ صرف بتوں سے متعلق ہی ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل کل کے درس میں عرض کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو، ہم سب کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کے دوران میں مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی میری اس غلطی کو اپنی خاص رحمت سے معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔